السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے ایک جماعت تھی، متحد تھے، آپس میں ایک تھے، بعد میں وہ بہت سارے فرقوں میں بڑھ گئے، جبکہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ اگر وہ ان پر عمل کرتے تو یقیناً ہدایت پر ہوتے۔ وہ گمراہ ہوئے اور فرقوں میں بڑھ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور دنیا میں عذاب ان کا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوف میں مبتلا تھے اور مختلف جنگوں میں ان کی ذلت اور رسوائی کا انہیں سامنا تھا، اور آخرت میں ان پر عذاب کیا ہوگا؟ تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم فرمایا، اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر، جدا ہو کر دوسرے الگ گروپ بنانے سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کو اللہ تبارک و تعالی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اب بڑی جماعت کون سی ہے؟ تو یقیناً اس سے پہلی والی آیتوں میں یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ بڑی جماعت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ جو اس جماعت سے الگ ہوتا ہے تو یقیناً وہ فرقہ بندی کرتا ہے اور فتنہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ آیہ نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ منہ روشن ہوں گے، یعنی چہرے روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے منہ کالے ہوئے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اہل کتاب کو عذاب کی وعید سنائی تھی۔ اب اس آیت کریمہ میں جو عذاب کے تعلق سے کچھ تفصیل بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں کے چہرے سفید اور روشن اور مسرور ہوں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قیامہ کی ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے۔ اب یہاں پر کفاروں پر عذاب کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر جو انعام اس نے فرمایا، اکرام فرمایا، اس کو بیان کیا۔ اس کی وجہ ہے کہ کسی شخص کے دشمنوں پر انعام بھی اس شخص کے حق میں عذاب کا سبب ہوتا ہے، یعنی دشمن پر اگر نعمتوں کی بارش ہو جائے تو وہ شخص جو ہے اس سے جلنے لگتا ہے اور اسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو
تو اس آیت کریمہ سے بات سمجھ میں آئی، میدان حشر میں کفار کے چہرے کالے سیاہ مرجھائے ہوئے ہوں گے اور ان کو ذلت اور رسوائی نے گھرا ہوا ہوگا، اور ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس کے برخلاف مومن جو ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور ان کے نام اعمال جو ہے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ان نشانیوں کی وجہ سے، یعنی کفار کا چہرہ کالا ہونا اور مرجھایا ہوا ہونا، اور مومنین کا چہرہ حشاش بشاش اور چمکتا ہوا ہونا، اس کی وجہ سے بروز محشر ہر شخص کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ چہرہ دیکھ کے ہی آدمی پہچان لے گا کہ یہ فلاں مومن ہے اس لیے کہ اس کا چہرہ روشن ہے، اور فلاں کافر ہے اس لیے کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب عام شخص پہچان لے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں پہچانیں گے؟ لیکن دیوبندی جماعت کے ایک شیخ اشرف علی تانوی نے لکھا، قیامت کے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتدین کے تعلق سے علم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ایک حدیث بیان کر کے وہ کہتا ہے کہ بعض امتیوں کے تعلق سے کہا جائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ از خود نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا تبدیلیاں کی۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت حوض پر آئے گی، حوض کوثر پر۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار سے پوچھا، یا نبی اللہ، کیا آپ اس وقت ہم کو پہچان لیں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ تمہاری ایک ایسی شان ہوگی، ایک نشانی ہوگی جو کسی امت میں نہیں ہوگی۔ تو تم جس وقت میرے پاس حوض پر آؤ گے تو تمہارے چہرے اور ہاتھ پیر آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور تم میں سے ایک گروپ وہ ہوگا جو میرے قریب آئے گا تو اسے روک دیا جائے گا اور مجھ تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے صحابہ ہیں۔ پھر ایک فرشتہ جواب دے گا، کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالی؟ ایک روایت میں کہ آپ سے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے وصال کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا۔ پھر میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یعنی اس حدیث کو کوٹ کر کے اشرف علی تانوی یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ وہ مرتدین تھے، آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے صحابہ ہیں، تو فرشتے نے ان کو بتایا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو علم نہیں تھا۔ تو علماء کرام نے اس کی کئی ایک جوابات دی ہیں۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ آپ نے جو فرمایا میرے صحابہ ہیں، تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ ان کو یہ امید ہو کہ ان کو پانی ملے گا پہلے، پھر جب ان کو حوض سے دور کیا جائے گا تو ان کی امید ٹوٹے گی، تو ان کو زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے سرکار کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کیا یہ میرے صحابی ہیں جن کے چہرے سیاہ ہیں، اعمال نامے جو ہے بائیں ہاتھ میں ہیں، آنکھیں نیلی ہیں، چہرے تاریک ہیں اور مرجھائے ہوئے ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں؟ گویا کہ ایک کوسچن تھا۔ تو میرے صحابہ کے چہرے تو ہاتھ پیر سب روشن ہیں، ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہیں، اور ان کے چہرے جو ہے کھلے ہوئے ہیں، شاداب ہیں۔ گویا کہ ایک سوال کی طرح ہے، جبکہ قرآن مجید میں ہے، آپ دیکھیں کہ جب ان کے چہرے کالے ہوں گے، مومنین کے چہرے روشن ہوں گے، تو عام انسان بھی یہ پہچان لے گا، عام شخص بھی جان لے گا کہ فلاں مومن ہے اور فلاں کافر ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہ ہو کہ کون آپ کا صحابی ہے اور کون نہیں ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں امت کے اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ کو علم تھا کہ کون ایمان پر قائم رہا، کون مرتد ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو سرکار فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے میرے قریب آئیں گے اور فرشتے انہیں ہٹا دیں گے، تو یہ حدیث تو دنیا میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں ہی اس بات کا آپ کو علم دیا گیا کہ میرے حوض پر ایسے لوگ آئیں گے
تو آخرت کا علم تو دور کی بات ہے، دنیا میں ہی اپنے علم کی وسعت کا آپ نے اظہار فرما دیا، تو ایک بدیہی بات ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جو علم پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے حفظ الایمان میں یا اشرف علی تھانوی نے کہ یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی تشبیہ ایسی چیز سے دی کہ گویا کہ بچوں سے، پاگلوں سے، جانوروں سے تک اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو تشبیہ دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے عقائد سے بچائے، ایسے لوگوں سے دور رکھے۔ اب اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر، یعنی تبیض وجوہ و تسود وجوہ، روشن چہرے اور کالے چہرے، تو اس کی تفسیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در المنصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تبیض وجوہ سے مراد کیا ہے، تسود وجوہ سے مراد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنہ والجماعہ و تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، یعنی قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ایسی ہی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جس کو امام سیوطی نے نقل فرمایا۔ تو اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ چہرے کس کے ہوں گے؟ اہل وجوہ اہل جماعتی و سنہ، یعنی اہل سنت الجماعت کے جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، جو بدعتی ہوں گے اور اہل ہوا ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیہ نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے روشن ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار مومن بندے ہیں وہ کہاں ہوں گے، تو ان کا صلہ کیا ہوگا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اور کب تک رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیہ نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اسی سے منسلک آیہ نمبر 108 بھی ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ آگے آیت میں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے ثواب دے، چونکہ وہ مالک ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اس نے اپنے فضل و کرم سے نیک لوگوں کو اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے اہل سنت الجماعت کا مذہب یہ ہے کہ نیک لوگوں کو ثواب دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور برے لوگوں کو عذاب دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے، عدل ہے۔ آیہ نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئے، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا ہوتا، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں کچھ مسلمان ہیں زیادہ کافر۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے مالک بن سیف، وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، یعنی یہودی امت محمدیہ سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بہترین امت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاک کیا گیا اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ تو اس آیت کی ایک طریقے سے یہ حدیث تشریح ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تمام امتوں میں بہترین امت ہے۔ بہترین امت ہونے کی ایک وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا کہ وجہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہاری یہ صفت ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو نیکی کی دعوت دینا ایک عظیم منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو اب اس امت کو یہ چیز عطا کی گئی کہ اب یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں اور برائیوں سے روکے، کیونکہ اسی صفت کی وجہ سے یہ بہترین امت قرار دیا گیا۔ اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائیوں سے منع کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائیوں سے منع کرنے والا، یہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء اکرام علیہم السلام سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر سب رشک کریں گے، وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں۔ تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ جیسے نجاشی اور ان کے ساتھی وغیرہ، لیکن اکثر لوگ ان میں سے جو ہے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اسی بات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کہ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر ہیں، یعنی زیادہ تر لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی قرآن نے تعریف کی، وہ کون ہیں؟ وہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔